تو وہ لوگ ناروے سے تو نہیں آئے تھے, نہ ایجپٹ سے آئے تھے, وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں. اور آپ آ کے بول رہے ہیں کہ جنہوں نے اٹیک کیا وہ آج یہاں پہ پھر رہے ہیں. دس لائک انڈائریکٹلی سیئنگ کہ دا پاکستان گورنمنٹ از انوالوڈ تھی. ہم انفیریورٹی کمپلیکس اس کا ہے اتنا شکار ہوئے ہیں بیکاز آف دس میڈیا انڈسٹری جو ہمارے پاس اوورٹیک کیا. ہمارے پاس شروع سے انڈین موویز کا, بالی ووڈ موویز کا کریز ہے. کبھی ٹیلنٹ کو اپریشیٹ نہیں کرتے. وی ڈونٹ کم اپ وتھ کانٹینٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فرام اے فلم میکنگ آرٹ پوائنٹ آف ویو. آپ پڑھانے کے لیے بچے کو بھیج رہے ہو اسکول میں, آپ پڑھاؤ, اس کو گھر بھیجو. آپ نے اس کو مورالٹی نہیں دینی تو مت دو. آپ اس کے نیگیٹو کام تو مت کرو یار. مطلب ہم اپنی آئیڈینٹی بھول چکے ہیں. ہمیں اسلام جو ہے نا وہ ویسٹ نے سکھایا ہے, ہم نے خود نہیں سیکھا علماء سے. ہم نے خود نہیں کبھی دیکھا کہ اسلام ایکچولی ہے کیا. وہ جو کانسیپٹ ویسٹ نے ہمیں بتایا نا وہی ہم سمجھتے ہیں اسلام ہے, اور وی آر سو کالڈ مسلم. جی بوائز السلام علیکم, کیا چال ہے آپ لوگوں کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب سے چل رہا ہے الحمد. کیسا رہا عمرہ؟ بہترین رہا بجی بھائی. بہت ڈفرینٹ فیلنگ تھی, بہت ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. انجوائڈ اٹ الحمد للہ. کیا واٹ واز دا بیسٹ ایکسپیرینس آؤٹ آف دی انٹائر ایکسپیرینس؟ لوکنگ ایٹ دا کعبہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم. سبحان اللہ, اس کی جو میگنیفیسنس ہے نا, انسان لٹرلی فار می اٹ واز لائک جب میں نے کعبہ کو دیکھا نا میں دعا مانگنا بھول گیا. مطلب ویسی جو نہیں ہوتا وہاں پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے, جب میں طواف بھی کر رہا تھا نا تو لٹرلی آئی واز بلینک. اتنا روب تھا کعبہ کا, اتنا ایک پریزنس تھی کعبہ کی کہ مطلب بالکل بلینک ہو گیا تھا دماغ. اس طرح سے تھا. پھر مدینہ میں جا کے جو ہے طبیعت میری بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر واپس ہمارا ٹرپ اس طرح سے پلان تھا مکہ مدینہ اینڈ دین بیک ٹو مکہ, اور ٹریول بہت زیادہ تھا ہمارا. تو اس کے بعد مکہ جب واپس آئے تھے تو الحمدللہ طبیعت بہتر ہو گئی تھی. پھر مکہ سے جب واپس پاکستان آئے تو تھوڑی سی پھر سے آف ہو گئی تھی تھکاوٹ کی وجہ سے موسٹ پراؤڈلی. لیکن اللہ تعالیٰ بس ہر کسی کو سعادت نصیب فرمائے. ایکسپیرینس بہت بہت ان میچڈ ایکسپیرینس ہے. دنیا میں کوئی چیز, مطلب لوگ پہلے بتاتے تھے نا کہ جب آپ کعبہ کے سامنے جاؤ گے تو ایسی فیلنگز ہوں گی. اینڈ آئی واز لائک میں دیکھا ہوا ہے کعبہ کو, تصویروں میں دیکھا ہوا ہے, لیکن جب آپ سامنے سے دیکھتے ہو نا, سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں اب میرے ساتھ ایک فنی سچویشن یہ ہوئی تھی کہ بہن کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ کلاک ٹاور پہ رکے ہوئے تھے. تو کلاک ٹاور سے آپ ہوٹل سے کنیکٹڈ ہوتا ہے نا, اندر سے آتے ہیں. تو آپ جیسے ہی وہاں سے انٹرنس سے نکلتے ہیں تو باہر وہ ایک پانی کا وہ نہیں ہے پینے کے لیے بڑا سا بنا ہوا ہے, زمزم کا. تو میری بہن نے دیکھ کے بولا کعبہ بلیک نہیں ہے. کعبہ اندر ہے, یہ پانی پینے کی جگہ ہے, یہ پانی پینے کی جگہ ہے. جہاں پہ انہوں نے موبائل وائی فائی کے لیے بھی لگایا ہوا ہے مین انٹرنس پہ, جہاں پہ ساتھ میں واش روم وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں. اٹ از لائک ان اے اسکوائر فارم, اور وہاں پہ سارے وہ نلکے لگے ہوئے ہیں. تو ہاں وہ بیسکلی ٹوائلٹ کا راستہ. میری بہن نے دیکھ کے بولا کہ جنا کہ کعبہ بلیک, کعبہ بلیک نہیں, میں نے کعبہ نہیں, حرم اندر ہے, یہاں سے اندر جانا ہے. آپ اندر بھی چلی جائیں. I hope she doesn't watch this podcast. I don't think so. But الحمدللہ. جی تو آج ہمارا جو ایک پوڈ کاسٹ ہے, ابھی انفارچونیٹلی بہت ہی ایک انسیڈنٹ آیا. ہمارے انڈیا کے ایک ویل نون پرسنالٹی ہیں, پاکستان آئے, اور ان کو شاید کوئی فیسٹیول تھا تو اس میں ان کو موقع دیا. انہوں نے کوئی تھوڑی ذرا ایک بات کہی ہے, میں آئی تھنک آئی ول جسٹ ٹرائی اینڈ پلے اٹ. آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا بات کہی ہے, آپ سنیے, پھر ان کی ٹون دیکھیے گا اور ان کی بات دیکھیے گا. دیکھا ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا, تو وہ لوگ ناروے سے تو نہیں آئے تھے, نہ ایجپٹ سے آئے تھے, وہ لوگ ابھی بھی آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں. یہاں میں تکلف سے کام نہیں لوں گا. ہم نے تو نصرت کے بڑے بڑے فنکشن کیے, مہدی حسن کے بڑے بڑے فنکشن کیے. آپ کے ملک میں تو لتا منگیشکر کا کوئی فنکشن نہیں ہے. اچھا, آئی تھنک بات انہوں نے جو اسٹارٹ کی, سب سے پہلے تو یہ کہ سوال یہ تھا کہ آپ ایک پڑوسی ملک میں آئے ہیں اینڈ آپ کے کافی میڈیا انڈسٹری میں, فلم میکنگ میں آپ کے کافی کام ہیں, اور آپ
سرپرائزنگ بات مجھے یہ ہے کہ آپ آ کے یہ بات بول رہے ہیں اور آئی تھنک دس از آئی تھنک کائنڈ آف ڈس رسپیکٹ فار دا ویری گورنمنٹ جس نے آپ کو ویزا دیا, اور آپ آ کے بول رہے ہیں کہ جنہوں نے اٹیک کیا وہ آج یہاں پہ پھر رہے ہیں اور آپ کی مراد کس سے ہے, اینڈ دس لائک انڈائریکٹلی سیئنگ کہ دا پاکستان گورنمنٹ از انوالوڈ ان اٹ, اور پاکستان کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں کوئی سچ ایویڈنس نہیں ہے. وی نو فار اے فیکٹ کہ لوکل ٹی وی چینل نے کہہ دیا تھا, بعد میں پتہ چلا تھا کہ the person was not from here. بٹ آپ اگر اتنی بلیٹنٹ انفارمیشن آ کے کہہ رہے ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ نے کچھ ثابت نہیں کیا, اگر آپ کی گورنمنٹ خود ایکشن نہیں لے رہی کہ کیا معاملات ہیں, ایلیگیشنز ہیں, اور آپ کی ہر سرپرائزنگلی ہماری عوام دیکھیے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا میڈیا نے ڈاکٹر کیا تھا کلیپنگ کی آواز, دیر ایکچولی یو نو وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ لیٹ کیوں جاتے ہیں کسی کے سامنے. لیٹنے سے مراد میں آپ دیکھتے ہیں, یہ دیکھیے جو نیا ایک اور ویڈیو ہے, میں پہلے عوام کو بتا دوں کہ ہم کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیے, یہ ایک آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہا ہوگا کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ. ہمارے ایک میوزیشین ہے علی ظفر صاحب, وہ گانا گا رہے ہیں اور عوام بیٹھی بھی ہے, کچھ لوگ ان کے چرنوں میں ان کے پاؤں پہ سر رکھے اور بڑے ایک اینڈ یو نو ٹھیک ہے, ہم اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے نہیں, آپ کی ایک مہمان نوازی ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کیجیے کہ دیکھیے اف یو کمنگ ٹو پاکستان اینڈ اف somebody from here goes to India, there has to be you know some choice of words, کوئی الفاظ کا چناؤ ہونا ضروری ہے تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو کنٹروورسی کریٹ کر دے. اور آپ کو ویسے ہی پتہ ہے آن ٹاپ آف دیٹ جو شان ہے ایکٹر, انہوں نے تھوڑی بات کچھ ایکٹرس کی میں ان شاء اللہ تعالیٰ کورس بھی رکھوں گا, انہوں نے کچھ ہمت کی, انہوں نے بولا کہ جنا کہ کس نے سب سے پہلی بات ہے ویزا دیا, سب ٹھیک ہے, پیپل آر ویلکم اوور ہیئر, مور دین ویلکم, اور آپ آئیے, الحمد للہ ہماری ہاسپٹیلٹی, آپ مہمان ہیں اینڈ مور دین ویلکم, آپ آئیے, بار بار آئیے. لیکن یو اس اسٹیٹمنٹ کو لیتے ہوئے انڈین ایکٹریس, آئی تھنک نو ہر نیم, کنگنا رناوت, I don't know the full name, کنگنا صاحب جو تھیں صاحبہ, انہوں نے بولا کہ اس ملک میں جا کے انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ ماری ہے جس نے انہیں گھس کے مارا, اس طرح کی بات کی ہوئی تھی. اچھا, انہوں نے بولا کہ دیکھیے یہ ہوتا ہے, مطلب گھر میں گھس کے انٹرنیشنل میڈیا she even said کہ مجھے یہ تھا کہ کتنی کرپا کیوں کتنی ہوتی ہے سو اینڈ سو کی, فالس گاڈ کی, اینڈ آج مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ انہوں نے جا کے جو ہے نا کھلے عام وہاں پہ جو ہے کہ اٹیک مار کے آئے ہیں. اینڈ آئی تھنک انڈینس کا ہمارا لاسٹ والا جو پاکستان کا جو پوڈ کاسٹ تھا اس کے اوپر بھی انڈینس آ کے کمنٹ کر رہے تھے, اینڈ یو نو ایزیلی گیٹنگ ٹکڈ آف اینڈ کمنٹنگ آن واٹ پاکستان از ایشوز آل اباؤٹ. سو آئی نیڈ یور ٹیک آن کہ کیا واٹ یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ویڈیو جو ابھی انہوں نے جاوید صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ ماری تھی, اور لوگ بول رہے تھے کہ آپ نے تو ہمارے کوئی ایونٹ نہیں کرائے, ہم نے آپ کے کرائے, اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ نے تو ہمارے کبھی جو ہے کیا کہتے ہیں سینٹیمنٹس کو نہیں سمجھا کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں سے سوچ دو کہ آپ کی جو پاس جو ہمارے پاس اٹیک کرنے والے ٹیررسٹ تھے وہ آپ کے پاس یہاں پھر رہے ہیں آزاد. That's like an open challenge to the government کہ گورنمنٹ از incompetent کہ انہوں نے پکڑا نہیں. غریب بات ہے وجیب بھائی, میں سمجھ اس کو ایک لیگل پرسپیکٹو سے دیکھیں, اخلاقی پرسپیکٹو سے دیکھیں, ریلیجس پرسپیکٹو سے دیکھیں, اس پرسپیکٹو سے دیکھیں, اور جس پرسپیکٹو سے بھی دیکھتے ہیں نا, مطلب یہ برے طریقے سے ہی از فیلنگ ایٹ لائف. مطلب اگر آپ اس کو ایک ریلیجس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو چلو ہم بعد میں بات کریں گے. ریلیجس تو نہیں, وہ تو ایتھیسٹ ہے, یہ تو بالکل ہاں, یہ انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے being an atheist. اچھا, I think so multiple times. He and his wife and son, probably his son too. اچھا, خیر اس کے اوپر بات آتا ہے. ایک لیگل پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے وجیب بھائی, آپ کسی ملک میں آپ آ کے ایک حکومت کو ڈیفیم کر رہے ہو, اور آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ وٹ از دا سچویشن لائک ان دا گلوبل میڈیا, اور گلوبل میڈیا کے اندر پاکستان کے بارے میں جتنے بھی میجر میڈیا آؤٹلیٹس ہیں مین اسٹریم کے اوپر, وہ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے, وہ سب کو پتہ ہے اچھی طریقے سے, اور ویسٹ میں بھی پتہ ہے سب کو کہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پرابلمس ہیں, نو کنٹری از فری آف پرابلمس, لیکن ان پرابلمس کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے, تو ہم ایک ایسی سینسیٹیو جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ پاکستان جو ہے, ہم اپنی, آپ سمجھ لیں رائٹ فلی اور ان رائٹ فلی وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن پاکستان اپنی امیج کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے ان فرنٹ آف دا ورلڈ,
اور اپنا ایک سافٹ امیج بھی پیش کر رہا ہے, اور جو کہ پرابلمز نہیں ہیں پاکستان کے بارے میں بول دیے گئے ہیں, پاکستان اس کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہا ہے دنیا کے سامنے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر آپ کا تعلق میڈیا سے, فلم میکنگ سے ہے, آپ کا پولیٹیکل میٹرز میں کمنٹ کرنے کا ریزن بنتا کیا ہے؟ مطلب آفیشیلز آر دیر, آپ آ کے کیوں کمنٹ کر کے جا رہے ہو؟ دس کریٹس این اننیسری سوشل میڈیا ایکٹیویٹی. اور دوسری بات یہ کہ گجرات کا اتنا بڑا ایشو ہے, مسلمانوں کی بات ہوئی, آپ اپنے ملک میں پاکستانی آرٹسٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتے, اور آپ کو پریشرائز کیا جاتا ہے بیکاز آف یور ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ, جو آ کے کہتی ہے کہ اگر آپ نے ان کو بلایا, آپ لوگ نہیں بولا, آپ ہمارے میوزیشین سے اپنی اکانومی بڑھا رہے تھے نا, ایسی ہے. آپ کیا کمپلین کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو چلے میڈیا میں اور آپ کے پاس ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ان کو دھکے مار کے نکالا جا رہا ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہمارے پاس کے جو آرٹسٹ ہیں ان کو بلایا نہیں جا رہا. ہم کو بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے, فضولیات نہ بڑھے تو بہتر ہے. بٹ آن دی ادر اینڈ ٹیکنگ یور آرگیومنٹ, آپ کچھ کہہ رہے تھے وزیر بھائی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ان کو بلایا کس لیے گیا تھا, ان کو کیا پولیٹیکل کمنٹری کرنے بلایا گیا تھا؟ ان کو بیسکلی ایک آرٹس کا فیسٹیول تھا, کانفرنس تھی فیض احمد فیض پہ, پوئٹری پہ, اس پہ بلایا گیا تھا. اینڈ دا فیکٹ دیٹ ہی از فرام انڈیا, ان کو جو ان کی اپنی بات تھی وہ خود یہاں پہ ڈینائی ہو رہی ہے کہ آپ کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا ہوا ہے, اور آپ کو احترام دے رہے ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کے چرنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے قدموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہی از نو بڈی. آرٹ میں آپ کو جس کام کے لیے بلایا آپ اس پہ بات کرو. آپ ڈیفیم کر رہے ہو, آپ نیگیٹو کامنٹری اور بیس لیس باتیں کر رہے ہو. کوئی بھی چیز کورٹ آف لا میں پروف نہیں ہوئی. یہ آپ نے بات کی مے بی میڈیا میں پولیٹیکلی کریکٹ ساؤنڈ کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ تو ایکسیپٹنس ہے نہیں. اپنی جیسے کچھ ایک اسٹیٹمنٹ ہے, آئی ایم ناٹ شیور یہ قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ ہے یا نہیں ہے, بٹ بڑا سوشل میڈیا پہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ محمد علی جناح نے ایک بات بولی تھی کہ انڈیا میں رہنے والا مسلمان ساری زندگی لگا دے گا اپنی جو ہے لائلٹی ثابت کرنے کے لیے, اور یہ اصل میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو واپس جانا ہے, اور یہ اصل میں باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیے میں وہاں پہ جا کے حق ادا کر کے آیا ہوں. دوسری چیز یہ کہ آپ نے بات کی ہمارے جو لوکل آرٹسٹ ہیں, ایک تصویر تھی ہمارے کوئی لوکل فلم ایکٹرز اور ایکٹریسز تھے, وہ بہت ہی اے گریڈ بھی نہیں, سی گریڈ بالی ووڈ ایکٹر کے ساتھ تصویر کھنچوا رہے تھے. اینڈ نیچے کسی نے کمنٹ کیا تھا پاکستانی نے کہ آور اون آرٹسٹ شوڈ نو دیئر اون ورتھ, کیونکہ ان کی امپورٹنس, ان کی ویلیو اس سی گریڈ ایکٹر سے کہیں زیادہ تھی. ہم انفیریورٹی کمپلیکس کا ہے اتنا شکار ہوئے ہیں بیکاز آف دس میڈیا انڈسٹری جو ہمارے پاس اوورٹیک کیا. ہمارے پاس شروع سے انڈین موویز کا, بالی ووڈ موویز کا کریز ہے. ہم اپنی خود ہی ٹیلنٹ کو اپریشیٹ نہیں کرتے. وی ڈونٹ کم اپ وتھ کانٹینٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فرام اے فلم میکنگ آرٹ پوائنٹ آف ویو. اور آپ کے نظر میں وہ ایسے بڑے پرسنالٹیز ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے پرسنالٹیز سارے جمع ہوئے ہیں, سارے جتنے بھی لبرل مائنڈیڈ اور وہ کہتے ہیں نا کہ اینٹی اسلامک ویلیوز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے سارے آس پاس قدموں میں گرے ہیں. تو دوسرے کا دماغ تو چڑھے گا نا, دوسرے کا دماغ چڑھے گا. آپ اپنی ویلیو خود نہیں سامنے رکھتے ہو. بالکل ایسے آپ کی خود کیا ویلیو ہے؟ آپ خود اپنے آپ کو اس لیول پہ لا رہے ہو کہ سامنے والا آ کے بولے گا اچھا ٹھیک ہے تم اپنے قدموں میں رکھتے ہو, میں تمہیں یہ بات بتا کے جا رہا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی میں ایک یونیورسٹی کو جانتا ہوں, وہاں پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سے ڈبیٹ کی تھی, دس ریلیجیس پرسنالٹی انڈیا کی. یونیورسٹی نے بلایا, لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں زندگی میں سکون کیسے حاصل کیا جائے. اینڈ مائی کزن اٹینڈیڈ دس کپل آف ایئرز. اٹس لائک آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین دیا ہے, آپ کی احساس کمتری ختم نہیں ہو رہی, اور آپ جا کے ایک مشرک سے پوچھ رہے ہو, ایک کافر سے پوچھ رہے ہو کہ زندگی میں میڈیٹیشن کے کیا فائدے ہیں. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کے علاوہ ہر چیز میں جو ہے نا اٹریکشن نظر آتی ہے. تو پھر آپ کا حال یہی ہوگا کہ آپ جو ہے اپنے راستے کو چھوڑ کر آپ اسی طرف جاؤ گے جہاں پہ آپ کی محبت ہوگی. جیسے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں علی ظفر کی اسٹیٹمنٹ. علی ظفر صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ شیئر کی, ہیٹ کین ناٹ ڈرائیو آؤٹ ہیٹ, اونلی لو کین ڈو دیٹ. دیکھیے اوکے فائن, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک میں بہتری رہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے if you don't at the cost of our self respect, انہیں کو رپلائی کرتے ہوئے, if you don't truly love something and hate something which is against that love, then you don't really love something, then you're trying to survive. بولنے کا مقصد یہ, اگر آپ کو سچی محبت اپنے ملک سے ہے, اپنے دین سے ہے, اپنے اس عوام سے ہے,
تو آپ کو کوئی بھی اس کے خلاف اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا تو آپ کو آٹومیٹکلی اس بات سے نفرت ہوگی, اس شخص سے بے شک نہ ہو. تو اگر آپ بولیں کہ نہیں اس سے بھی محبت ایسی محبت ہے, تو پھر آپ اصل میں کسی چیز سے محبت نہیں کرتے, پھر آپ کی لائلٹی نہیں, پھر آپ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس ٹو بی ایبل ٹو یو نو کہ آپ ادھر بھی پاؤں کشتی میں ادھر بھی پاؤں کشتی میں. اینڈ ویری فرینکلی وجی بھائی, جن لوگوں کی, اور یہ ہارش اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن میں آج یہاں پہ اب یہ ٹاپک جب مجھے پتہ چلا تھا نا, تو I felt very strongly about this. I don't know why. Usually it's not the case, لیکن I felt very strongly about this. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انڈسٹری نے اگر دیکھا جائے ایز اے ہولسٹک, اور جتنے لوگ خاص طور پہ آپ کو ان کے ارد گرد ان لوگوں کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں, میرے خیال سے اس پوری انڈسٹری کے اندر, چاہے وہ میڈیا فلم میکنگ ہو, چاہے وہ میوزک انڈسٹری ہو, بارنگ میں بی 2 or 3% آف دا پیپل ان دی انڈسٹری, جتنے لوگ موجود ہیں, میں کلیئرلی بات کرتا ہوں کہ اس انڈسٹری سے مجھے بتائیں ملک کے لیے کتنی خیر نکلی ہے, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے, ہماری نوجوان نسل کے لیے. وٹ ہیو یو ایور گیون دا سوسائٹی دیٹ یو آر ناؤ میکنگ مورل ججمنٹس, یو آر میکنگ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس, یو آر میکنگ اسٹیٹمنٹس آن بہاف آف دا کنٹری؟ نو, یو ہیو, یہ جتنی فیلڈ ہے اس نے کچھ بھی نہیں دیا. انہوں نے ہماری یوتھ کو برباد کیا ہے, انہوں نے فحاشی پھیلائی ہے ہماری, انہوں نے امپورٹڈ ویلیوز جو ٹوائلٹ ویلیوز ہیں ویسٹ کی, وہ ہمارے بیچ میں لا کے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہیں, جن کی کوئی ایپسٹیمولوجیکل بیسس نہیں بنتی ان چیزوں کی, وہ آپ نے یہاں پہ لا کے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ نے اپنا جو ایک انفلوئنسر ٹیگ ہے اور جو اپنا آپ کا فیس ہے, اس کا آپ نے استعمال کیا ہے نسلوں کو بگاڑنے میں. دیٹ از آل یو ہیو ڈن فار دا سوسائٹی, اینڈ ناؤ یو آر ایکسپیکٹنگ اس کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کسی بندے کو اس لیے قبول کر لیں کیونکہ وہ ایک آرٹ فارم سے تعلق رکھتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ, جتنے آرٹ فارم کی بات کر رہے ہیں, اس آرٹ کے نام کے اوپر صرف اور صرف پچھلے کتنے سالوں سے, جب آپ نوٹس کریں پچھلے کچھ عرصے میں, خاص طور پر پچھلے 10 سال سے, آرٹ کے نام کے اوپر نا غلاظتیں جو ہیں ان کو باقاعدگی سے پروموٹ کیا گیا, فرام ایتھیزم ٹو لبرلزم ٹو سیکولرزم, ان چیزوں کو باقاعدگی سے پروموٹ کیا. ایون اس کانفرنس کے اندر, ہاں, جو دوسری سائڈ پہ ایک ایگزیکٹلی وہ جو ایکس سکھ تھے, جو اپنا وہ میں نے ایک ورقہ لکھا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد لکھا ہے, اور وہ تھا کیا, وہ بیسیکلی اپنی ایتھیسٹک تھاٹ کو دکھا رہے ہیں کہ ہاؤ آئی لیفٹ ریلیجن, اور مجھے سمجھ آیا کہ ریلیجن جو ہے نا وہ اٹ از آف نو یوز. اور یہ وائی ڈز آرٹ ہیو ٹو پک اپ کنٹروورشل سبجیکٹس, ڈرائیو گاڈ آؤٹ آف یور تھنگ, بیکاز آپ جب وہ باؤنڈری کو اور لمیٹیشنس کو ہٹا دیتے ہو جو آپ کو اس خدا کی لائلٹی سے میں محدود کرتا ہے, تو آپ اس کو کچھ بھی آرٹ دے دو. مطلب فضولیات, دیکھیے آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ کریٹیوٹی ہیز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ یو نو پرسپیکٹیو اباؤٹ تھنگس, بٹ ایز مسلمز یہی تو ویلی ہے بھائی. آپ نے مجھے بتائیے کہ آپ نے پاکستان کی آزادی کیوں لی تھی؟ پاکستان کی آزادی تو اپنی آئیڈینٹی مینٹین کرنے کے لیے لی تھی. اگر آپ آئیڈینٹی نہیں ہے, اور جیسے آپ نے کہا نا کہ ایکٹرز, بہت سارے ایکٹرز نے اس کے اوپر بات کہی ہے, اور بات انہوں نے نہیں کی سارے جن کو انڈیا جانے, انڈیا سے جو ہے فین فالوئنگ ہے. جیسے ایک ہماری ایک کوئی پاکستانی ایکٹریس ہیں, انہوں نے بولا کہ کوئی اپنے گھر میں آ کر بے عزت کر کے جا رہا ہے, اس پہ خوشی سے شور مچایا جا رہا ہے, اور پھر قدموں میں بیٹھا جا رہا ہے. واٹ اے شیم. پڑھے لکھے جاہل لوگ سو کالڈ نیش اپنے ٹیلنٹ کا تو کبھی اتنی عزت نہیں دی اس ملک میں. بڑے بڑے فنکار ایسے چلے گئے جن کے پاس اپنے آخری وقت پہ علاج تک کے پیسے نہیں تھے. تب کہاں جاتے ہیں یہ ٹیلنٹ کی قدر کرنے والے لوگ؟ یہ ٹیلنٹ کی قدر کرنے والے لوگ نہیں ہیں, اور نہ یہ آرٹ فارم کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں. ویری فرینکلی اسپیکنگ, the people who are defending such sorts of statements from such people, slave mentality. This is not the first time, by the way. This is not the first time. ہم عجیب و غریب اسٹیٹمنٹس کو پہلے بھی ہم لوگ سپورٹ کرتے رہے ہیں, اور ہم صرف کیوں, بیکاز when your income and your fame and your آپ جسے کہنا آپ کا نان نفقہ, when it is dependent upon you being silent, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کوئی بات بول سکتے. When money becomes God for you. Obviously آپ کا ویلیو سسٹم ہی یہی. اچھا حیدر بھائی, آپ نے ایک بات کی نا کہ یہی لوگ پھر بعد میں آ کے جو ہے نا ہمیں زندگی کی فلاسفی سمجھا رہے ہوتے ہیں. آئی گیس اس میں ان سے زیادہ ان لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے انہیں اس پیڈسٹل پہ رکھا. دے آر نو بڈی. ہو از جاوید اختر؟ اے لیریسسٹ, اے پوئٹ, اے اسکرپٹ رائٹر. اس سے ہم اس پیڈسٹل پہ رکھیں کہ وہ آ کے پولیٹیکل کامنٹری کر رہا ہے, یا علی ظفر یا XYZ کوئی بھی بندہ. میں آپ کو بتاؤں بہت آسان ہے. ہمارے جتنے بھی
आर्टिस्ट्स हैं मोस्ट ऑफ देम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से इनके थ्रू अपनी वैलिडेशन सीख करते हैं और वो आर्टिस्ट भारत में इंडिया में वो उनकी वैलिडेशन सीख करने के लिए इस तरह से जो है कंट्रोवर्शियल ताकि वहाँ पे उनको एक्सेप्टेंस मिले और मिलती है कुछ हद तक लेकिन अगेन वही वाली बात जो स्टेटमेंट वजी भाई ने कोट की कि वो पूरी ज़िंदगी भी अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहे ना दे विल नॉट अच्छा इसको इंडियन मीडिया ने बड़ा कैश किया. इंडियन मीडिया की जो न्यूज़ एजेंसी है या उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी मिसाल ऐसी है कि एक अंकल है मोहल्ले में बच्चों को क्रिकेट खेलने नहीं देते तो बच्चे जो है ना अंकल की घर की बेल बजा बजा के भागते हैं बोलते हैं क्या अंकल को तंग किया है ना. तो ये इसी चीज़ में खुश रहते हैं बेचारे इसी चीज़ में बेचारे खुश रहते हैं कि हमने क्या जवाब दे के आए. और अब वो जो फाइटर जेट गिर गया था और उसको पीट रहे थे आर्मी ने बचा लिया था और वहाँ पे वो उसके मूवी बना रहे हैं कि यूँ गए और उन्होंने यूँ किया 2 बंदों को पकड़ लिया और यूँ कहे सलमान खान ने आए सलमान खान ने भी एंट्रेंस दी और यू नो ये दे लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज और इतने फूल्स पैराडाइज में रहते हैं कि उनको शायद लगता है कि जिन्हें कि हमारा एक सिपाही आएगा और वो पूरी पाकिस्तान की बॉर्डर में जाकर पाकिस्तान के भाई यहाँ पे कोई लल्लू बैठे हुए हैं यहाँ पे हमारा बजट ऐसे ही जाता है क्या 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 समझा हुआ है भाई क्या समझा हुआ है मतलब ऐसी एक आएगा और ये करके चला जाएगा जैसे ये इनका नाम भी नहीं बोला जा रहा मुझसे कंगना रानौट और घर में घुस के मारा. अगर तुम्हारा ये मारना है तो हम तो ठीक है हमारे आर्टिस्ट तो कई दफा मार चुके हैं फिर. हाँ सही बात है. अच्छा डोमिनेट करते हैं बाय द वे जितने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं ना वो इंडिया की इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं. वो इस वजह से नहीं करते कि वो पाकिस्तानी है उनका टैलेंट है. ठीक है हम दीनी पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे. कोई किसी को किसी नेशनैलिटी के बेस पे प्लेटफॉर्म नहीं देता. ठीक है उसका टैलेंट होता है और उसकी ज़रूरत है आपको. हम वी आर नॉट बेगिंग यू कि आप ले लें हमें आप खुद बुलवाते हैं. आप तो माशाल्लाह से मीडिया इंडस्ट्री से है ना. आप मुझे बताइए आपके पास जो ड्रामे हैं इंडिया में कितने देखे जाते हैं. आपके पास स्क्रिप्ट राइटिंग होती है आपके पास प्रॉपर डायलॉग्स होते हैं. इंडिया क्या है वो 15 मिनट तक वो गिर रही होती सीढ़ी से ठीक है वो खुद ही जाके शायद वो किसी दुपट्टे से जब जाती है हल्का धक्का दिया और ब्रेक आ जाती है और आधे घंटे का ड्रामा वो ढन करके इसी में होता है. और hundreds and hundreds of episodes and this is what they do. मतलब ये जो ये क्लेम है ना कि हम आपके आर्टिस्ट्स को प्लेटफॉर्म देते हो आप हमारे आर्टिस्ट्स को नहीं आप उनके टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म देते हो. आपके पास टैलेंट नहीं है देयर इज़ नथिंग दैट कुड बी डन अबाउट इट राइट. आपके अपने आप टैलेंट प्रोड्यूस करो. आप टैलेंट को प्लेटफॉर्म दे रहे हो. आप पाकिस्तान नेशनल्स के लिए आपने कोटा नहीं रखा हुआ कि इस कोटे में जो है ना हम देंगे. आप यहाँ पे फलाही काम नहीं कर रहे. ठीक है Indian propaganda warfare has been exposed for the last few years. And have you seen their media channels? इनके journalists देखें कितने biased होते हैं. To the point that the बात करने देंगे तो बात ही नहीं आपको करने पता देते. है वो किसी शो में बुलाएंगे ना मतलब आप किसी दुनिया भर में देख लें. आप हमें ये बात पता है कि कहीं का भी जर्नलिस्ट जो है ना वो बिल्कुल जो है फॉर नो रीज़न जो है ना वो उस पर नहीं करता. उनका कोई ना कोई एजेंडा होता है. लेकिन इंडिया तो इस हद तक मतलब इनके जो ए लिस्ट जर्नलिस्ट्स हैं सेंसेशनलाइजेशन के ऊपर जीते सारी जिंदगी उनके आप शोज़ देखें लिटरली आप हंसेंगे. आप बोलेंगे सच्ची जर्नलिज्म तो मैं कर लूँ. चीखना चिल्लाना बदतमीजी बायसनेस that Indian media has become a laughing stock for the world, not for only Pakistan. ठीक है उनकी अपनी लिए भी जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं मतलब it's not even worth watching. आपको पता है इनके जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना मतलब मीडिया प्रोजेक्शन की जो हम बात करते हैं कि कौन से एजेंडा प्रमोट करने हैं कौन से आइडियाज़ प्रमोट करने हैं मतलब लिटरली जो इनका पीएम है ना उसके चरणों पे उनके आर्टिस्ट बैठे होते हैं जो ए लिस्ट इनकी सेलिब्रिटीज़ हैं ऐसी और जिनका आपने नाम लिया their entire Bollywood industry is funded by the underworld. हाँ ऑब्वियस अंडरवर्ल्ड. इमेजिन करें आप बात करते हैं किसी देखिए शान ने बात कही ना सॉरी शान ने नहीं एजाज असलम ने बात की जो एक एक्टर हैं कि मिस्टर जावेद अख्तर वुड यू माइंड शेयरिंग सम लाइट ऑन कश्मीर इशू. ही डिड नॉट. बट आप अगर बहुत हिम्मत वाले हैं आप कश्मीर इशू पे बात करें आप गुजरात में बात करें आपके पास जो एक लीडर है उसके ऊपर जो प्रूवन केस है अबाउट अलाउइंग ए जेनोसाइड मुस्लिम पूरी कम्युनिटी के ऊपर उसका आप उसके ऊपर बात करें. आपके अंदर हिम्मत है बात करें. आप दूसरे की मेहमान नवाजी
اور دوسرے کی جو محبت جو لوگ دے رہے ہیں, ہمارے لوگوں کی بڑا پن ہے کہ یار وہ پھر بھی آپ کی بات آپ کو آ کے انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے. تو ابھی سوشل میڈیا پہ بات آئی ہے, آپ کو ایک گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کیا اور آپ کو ایک رسپیکٹ دی, آپ کو ایک VIP پروٹوکول دیا, اور آپ جو ہے ایک ہائی ہارس کی طرح چلے گئے کہ میں نے تو دیکھیے وہاں پہ یہ بات کی. بٹ ان اینی کیس ہم بات ان سب چیز کا کرنے کا مقصد کیا, ہم اس بات کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے وی نیڈ ٹو ریئلائز, ہماری ینگ جنریشن کو ریئلائز کرنا ہے, اگر آپ اپنی خود کی شناخت پر ایک شرمندہ رہیں گے, اگر آپ اپنی خود کی ایک آئیڈینٹی نہیں مینٹین کریں گے, تو پھر ایونچولی یہ نیچرل ہے کہ آپ کسی اور کی آئیڈینٹی کو فالو کرو گے. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ملک دیا, آپ کے پاس کسی طرح کی کمی نہیں ہے, آپ کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, آپ کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے, آپ کے پاس ٹھیک ہے نہیں ہوتا کچھ وجہ سے کچھ چیزیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو کین یوٹیلائز اٹ ٹو بی ایبل ٹو بی مور پازیٹیو. یو نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس انفیریورٹی کمپلیکس, ویسٹ کی, بالی ووڈ کی, اینڈ یہ بات ریئلائز کرے کہ دیکھیے یو ہیو بن گیون فار مچ more than other countries. They use sensationalization for their entire thing. They use fake elements. You have been given a language, اردو زبان. اردو زبان آپ کو دی گئی ہے, جبھی تو آپ کو بلایا گیا. آپ کے پاس کیا اردو کے اوپر بات کرتے ہوئے کوئی بہت اچھے لوگ نہیں تھے کیا؟ تھے نا. At the end of the day, why is it that we are full of inferiority complex? اور وجہ بھی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ آہستہ آہستہ شناخت جو آئیڈینٹی کرائسس کے اندر ہم پھنسے ہوئے اس وقت, وہ دیکھیں کہ ہر اینگل سے آر یوتھ از بینگ اٹیکڈ ود ریگارڈس ٹو آر آئیڈینٹی. آپ دیکھیں کہ ہمیں دوسری زبانیں سیکھنے میں اس سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی کباہت نہیں ہے, ہم دوسری زبانیں سیکھتے ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے اس وقت وہ اردو میں بات کرنا شرماتا ہے, کرنے میں شرماتا ہے. میری اپنی فیملی میں لوگ ہیں جن چھوٹے بچوں سے آپ اردو میں بات نہیں کر سکتے, وہ پاکستان میں ہی رہے ہیں. میں ان کو مذاق سے کہتا ہوں جعلی انگریز ہو تم لوگ, میں تو ساری زندگی تم لوگ پاکستان میں رہے ہو لیکن تم لوگوں کو اردو نہیں آتی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو اردو میں بات کرنا نہیں آتی, آپ لوگوں کو اردو میں کوئی بات سمجھ ہی نہیں جاتی, آپ لوگوں کو اردو میں گنتی نہیں آتی, آپ لوگوں کو اردو کے اندر جو ہے نا وہ لکھنا نہیں آتا. اور اس میں ہم سب لوگ شکار ہیں, ہم اس کا, اور یہ ایسا آئیڈینٹی کرائسس ہے جس نے ہماری, اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں ہاں کہ ہمیں اردو نہیں آتی, کاؤنٹنگ انگریزی میں. سیم دیکھیے میں بات ہوں, دیکھیے جیسے میں اکثر بات کرتا ہوں, لوگ نوٹ بھی کرتے ہوں گے, میں نے خود ایک ایسے اسکول سے پڑھا جو ایک نان مسلم اسکول ہے. ہمارے پاس انگلش کو زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا تھا, اردو فارمیلٹی کے طور پہ ہوتی تھی. اور ہماری جو اسپیکنگ ہے, کانورسیشن ہے, آج بھی جہاں جن اسکولز میں پڑھاتا ہوں وہ یہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ آپ انگلش میں پڑھائیں. اچھا, لوگ جو سنتے ہوں گے بولتے ہوں گے ہم انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے بولتے ہیں, بٹ بیکاز اٹ بیکمز اے پارٹ آف یور اسپیچ پیٹرن. اور یہ چیز باقی بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ اس دن میں جم میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ کچھ بچے بات کر رہے تھے, نہایت ہی برگر بچے, یار وہ چائے کے ساتھ پاپے ہوتے ہیں یا پاپڑ ہوتا ہے؟ اینڈ میں نے بولا یار اس لیول پہ پہنچ گئے, نہیں پاپے ہوتے ہیں, نہیں پاپڑ ہوتا ہے, گوگل کر لو. پھر انہوں نے انسٹرکٹر سے پوچھا کہ پاپے ہوتے ہیں یا پاپڑ ہوتا ہے؟ میں نے بولا پاپا ہوتا ہے. یہ ان کا قصور نہیں ہے, بیکاز یو گو ٹو دی اسکولز اینڈ اٹس آل اباؤٹ. آج میرے اسکول میں ایک معاملہ چل رہا تھا, میں نام نہیں لوں گا, میں بچوں کو اتھارٹی آف سننا پڑھا رہا ہوں CI کا, اور بلاسٹنگ میوزک کی آواز آ رہی ہے اسکول میں, اور بچے جو ہے اپنے سوشل کے لیے ان کی ایک ڈانس کی پریکٹس ہو رہی ہے. اینڈ آئی واز لائک سیریسلی, کیا ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ انڈر دا ایلوژن آف گیونگ کڈز اے گڈ ٹائم ہم ان کو کیا ویلیوز دے رہے ہیں, کہ لڑکیاں ناچ رہی ہوں, لڑکے ناچ رہے ہوں. دا ویری ایسپیکٹ جو ہمارے دین کا دیا ہے حیا ہے, ہم بھی اس ٹائم پہ نہیں سمجھتے تھے. میں نے اسٹوڈنٹ سے بات کی, میں نے اسٹوڈنٹس کو بولا کہ ڈو یو گائز ریئلائز کہ ہاؤ پرابلمٹک دس از. جب تم پیرنٹس بنو گے اور تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری اپنی گھر کی بیٹی یا بہن یا بیٹا بیچارہ اس طرح کا لڑکیوں کی طرح ناچ رہے ہیں لڑکے, اینڈ دا اسکول از انجوائنگ اٹ, کلاس میں گانے کی زور سے آواز آ رہی ہے. از دس واٹ آر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیو بیکم, بیکاز دے ور سپوز ٹو بی سینٹرز آف تربیہ. ماں باپ نے حوالے کیا تھا نا, یہ ہو رہا ہے ہمارے اسکولوں میں. بھائی بھائی صرف اور صرف جو انسٹیٹیوٹس بھی نا ہمارے, یہ میڈیا انڈسٹری تو ایک طرف ہے, ساتھ ساتھ انسٹیٹیوٹس بھی وہ بھی اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ صرف اور صرف میں نے پہلے کہا نا, یہ صرف اور صرف ٹوائلٹ ویلیوز کو امپورٹ کر رہے ہیں اس وقت. دے آر ڈوئنگ ایبسلیوٹلی نتھنگ. ورنہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو بڑی بڑی مین اسٹریم یونیورسٹیز جن کو ہمارے معاشرے کے اندر
سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی چوٹی کی یونیورسٹیز ہیں, سب سے زبردست جامعات ہیں. آپ ان یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں کیا پڑھایا جا رہا ہے, بالی ووڈ ڈیز منائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں انسیسٹ کا جو کیس آیا تھا کامسیٹس میں, آپ وہ چھوڑیں, کراچی کی اپنی کالجز میں, یا کراچی کی میں بات کر رہا ہوں, میرا دوست جاتا ہے ابھی تو خیر یونیورسٹی میں, وہ مجھے بتاتا تھا کہ ان کی پروم نائٹ ہوئی تھی اور وہ اس دن گیا نہیں تھا. مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے پروم نائٹس ہو رہی ہیں, اور کہتے ہیں باقاعدہ دیٹس تھنگ. مطلب آپ خود ٹیچنگ کرتے ہیں ایسی اسکول میں, مطلب سوچیں وی آر لیونگ ان, مطلب کیا پروم نائٹ, پروم کنگ اور پروم کوئین بھی ہوتی ہے. یار آپ پڑھانے کے لیے بچے کو بھیج رہے ہو اسکول میں, آپ پڑھاؤ, اس کو گھر بھیجو. آپ نے اس کو morality نہیں دینی تو مت دو, آپ اس کے نیگیٹو کام تو مت کرو یار. مطلب یو آر undoing all the morality that the little bit parents are trying to give that child. آپ وہ بھی انڈو کرو. نہیں, بالکل بھی جو ہے نا وہ اس کو بالکل بے غیرت بنا دو, اور اس کے اندر سے morality نام کی چیز ہی ختم کر دو. بائی دا ٹائم ہی ریچز his 20s, his or her 20s, وہ اس ٹائم تک اس کی سوچ اور کیفیات وہی ہوتی ہیں جو جاوید اختر کی ہوتی ہیں. اور ہمارے اسکول جو ہے نا وہ ایک راٹافیکیشن کے سینٹرز بن گئے, اور اگر کوئی آتا بھی ہے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بات کرتا ہے, وہ سسٹم سمجھ میں نہیں آتا. اسکول فیلز ہیلپ لیس کہ بچوں کو انٹرٹینمنٹ اور انجوائبل بنانے کے لیے کیا کیا جائے. تو ہمارے جتنے بھی پرائیویٹ اسکولز ہیں, ناٹ آل آف دیم بٹ بہت سے اسکولز ہیں, میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرا کم از کم 15 سال سے اوپر کا, آلموسٹ شاید 18 سال کا, میں نے اسٹاپ کاؤنٹنگ, میرا ان پرائیویٹ اسکولز میں او لیولس کو پڑھانے کا ایک, اور یونیورسٹیز میں پڑھانے کا میرا ایک ایکسپیرینس رہ چکا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو سیکولر اسکولز ہیں وہاں پہ لڑکے لڑکیاں واٹر کارنیول ہو رہا ہے, ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینک رہے ہیں, لوگ گیلے ہو رہے ہیں, بلونز پھینک رہے ہیں پانی کے اوپر سے, لڑکیاں کود رہی ہیں, نیچے لوگ گراب کر رہے ہیں, پانی نی تک ہے, فل واٹر فائٹ ہو رہی ہے, ہولی کھیلی جا رہی ہے, رنگ کھیلے جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں, کانسرٹس ہو رہے ہیں جہاں پہ رومز ہیں. میں خود ایک جگہ پہ گیا, اللہ کا شکر ہے وہ 11 انسٹیٹیوٹ اب بند ہو گیا, اور مجھے ٹور کرایا جا رہا تھا جہاں پہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو وزٹ کرانے کے لیے لے جا رہے تھے. میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں, یہ ذرا پیرنٹس سنیں میں کیوں بتا رہا ہوں. اور وہاں پر تھا کہ اس جگہ پر ایک پرائیویٹ روم تھا, وہاں پر جو ہے ٹور کراتے ہیں, انہوں نے بولا کہ میں وہاں جانے لگا, تو انہوں نے بولا رک جائیں, یہاں پہ اسٹوڈنٹس الاؤڈ ہیں, ٹیچرس کوئی بھی الاؤڈ نہیں اندر جانے کے لیے. میں نے کیوں ٹیچرس کیوں نہیں الاؤڈ ہیں؟ بولتے بس دس از ون روم ویئر دا ٹیچرز آر ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر. مطلب اسٹوڈنٹس اندر کیا کر رہے ہوں گے, کوئی روکنے کے لیے نہیں ہوگا. اور ہوتا کیا ہے ایز اے ریزلٹ, ہم ان اسلامک اسکولز میں بچوں کو ویلیوز دے رہے ہوتے ہیں, اور بچہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں باہر نکلوں گا اور مجھے وہ آزادی اداروں میں جاؤں گا. We feel like locking them inside. یونیورسٹیز کے اندر ہاں کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ کامن رومز کو آپ لاک کر سکتے ہو, پالیسی ہے. آپ کامن رومز کو ایسی جگہ یونیورسٹیز میں موجود ہے, میں نام نہیں لوں گا یونیورسٹیز کا, ایسی جگہ یونیورسٹی کے اندر موجود ہے جہاں پہ کہا تھا کہ یہ ہماری فریڈم زون ہے, اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا, بلکہ رادر دس از سبجیکٹ جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ وہاں پہ ہر طرح کی غلاظت ہوتی ہے, وہاں پہ ہر طرح کی بے غیرتی ہوتی ہے. اور کیوں, میں ایک وجہ ہی بتا دوں پیچھے اس کی. اس کی وجہ یہ کہ یہ اس ویلیو سسٹم کے اندر آپ جو ویلیوز اس کو میڈیا کے تھرو دے رہے ہو, اسکول کے تھرو دے رہے ہو, morality ہے ہی نہیں. آپ صرف جو ہے نا اس کے اندر اسٹیم کے بارے میں پڑھا رہے ہو, اینڈ دیٹ از اباؤٹ اٹ. جب وہ یونیورسٹیز میں پہنچتے ہیں, اچھا مزے کی بات یہ کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اس سسٹم سے جا رہے ہیں تھوڑا سا مطلب ایک اوپر, وہ اسٹوڈنٹ جو پہلی مرتبہ جن کو فریڈم ملا ہے نا, وہ بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں. وہ بالکل آؤٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو نظر آئے گا اچھا کو ایجوکیشن, اچھا ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ, اچھا ہم اس سے لڑکیوں سے بات بھی کر سکتے ہیں, اچھا یہاں پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے, یہاں پہ وہی جو میں جن رومس کی بات کر رہا ہوں, جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور ابھی ہمیں یونیورسٹیز رابطہ کرتی ہیں, کہتی ہیں LGBTQ کے اوپر ایونٹ ہو رہا ہے, اس کو روکیں. یہ دیکھیں ٹرانس ایکٹیویزم ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹی کے اندر, اس کو کانسرٹس ہو رہے ہیں, اس طرح کی پارٹیز ہو رہی ہیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز. اب مجھے دیکھیے سب سے بڑا جو اس کا نقصان ہوتا ہے, آپ سب اسکولز میں اور کالجز میں پڑھے ہوئے ہیں, کہ دس انٹرمنگلنگ, دس انوائرمنٹ ہمارے بچوں کو ایک ڈیمیج ایکسپیرینس دیتے ہیں لائف کا. بیکاز اٹس باؤنڈ ٹو ہیپن کہ آپ ایک جگہ پہ پڑھ رہے ہو, یو اسٹارٹ لائکنگ سم ون, دیٹ پرسن مے ناٹ لائک یو, اینڈ آپ اگر بولیں کہ نہیں بھائی ہم یہ بات اب وہ کر رہے ہیں, آپ جو ان انوائرمنٹ میں رہ چکا ہے, جو واقف ہے, اس کو پتہ ہے کہ
70-80% سچویشن اس طرح کی چل رہی ہے. اور جو بچہ بیچارہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کو آؤٹ کاسٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں پر ایوری ون از شاہ رخ خان, دی ادر پرسن از کاجول, اینڈ وہ محبت کی مووی چل رہی ہے, وہ سمجھتا ہے میں آتا ہوں تو عجیب ماحول چل رہا ہے اور میں بس آؤں گا تو بس یہاں ہوگا. اور آپ کے بچے جب اس ایج میں پہنچتے ہیں جہاں پہ انہوں نے کسی کے ساتھ زندگی شیئر کرنی ہوتی ہے, دے آر سو ڈیمیجڈ, دے آر سو ایموشنلی ڈیمیجڈ, دے آر سو اسکارڈ فار لائف ایز اے اسپرچل انڈیویجول, کہ جب وہ کسی کو انجرڈ ملتے ہیں تو وہ خالی اپنی انجرڈ پنا اپنے پاس نہیں رکھتے, دوسرے کو بھی ٹرانسفر کرتے ہیں. اینڈ دین دس پاسز آن ٹو دا کڈز. وی ڈو ناٹ ریئلائز ہاؤ ڈیمیجنگ دس از فار دا سوسائٹی. ایموشنل ڈیمیج, ایموشنل سیلف اسٹیم کچھ نہیں ہوتی بچوں کی. ریزلٹس آ رہے ہیں نا ابھی, صرف گریڈز آ رہے ہیں بچوں کے, تالیاں بج رہی ہیں, بچہ کریٹیکل تھنکنگ میں زیرو ہے. جی ریزلٹس آ رہے ہیں نا ابھی, دیکھیں ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں ابھی. جو قتل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈس کے آپس میں قتل ہوتے ہیں ابھی, ٹھیک ہے, جو آپ کے سامنے ریپ کیسز آ رہے ہیں ابھی, اور جو آپ کے سامنے ابھی ایکسٹریمزم کے کیسز آ رہے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آ رہے ہیں. وٹ ڈو یو وانٹ؟ آپ بڑے کنوینئنٹلی ساری چیزیں اسلام کی ٹوکرے میں ڈال دیتے ہو اس لیے کیونکہ اسلامک ملک ہے. یہ جو ویلیوز ساری کی ساری انسٹل کی جا رہی ہیں, کہیں پہ اسلامک ویلیوز انسٹل کی جا رہی ہیں پچھلے 20 سالوں میں؟ کون سی ویلیوز بڑھ رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر؟ لبرل ویلیوز بڑھ رہی ہیں, سیکولر ویلیوز بڑھ رہی ہیں. اور یہ جو نتائج آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, دس از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ, دس از ناٹ فالس کوریلیشن, دس از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ آن ملٹیپل فرنٹس, اینڈ آئی کوڈ پروو دیٹ کہ یہ کتنے فرنٹس کے اوپر ریلیٹڈ ہے. اور اس کے نتائج آپ کے سامنے جب اس قسم کے آتے ہیں, کبھی چائلڈ پورنوگرافی رنگز مل رہے ہوتے ہیں, کبھی کیا مل رہا ہے, کبھی کیا مل رہا ہے, ٹیچرز کے کیسز مل رہے ہیں یہاں پہ, اور ان ریٹرن جواب کیا بولتے ہیں کہ آپ کے مدارس میں بھی تو یہ ہو رہا ہے. دیکھیے مدارس میں جو گورنمنٹ ہے اٹ از ناٹ پلئنگ اینی رول, اٹس رننگ آن اٹس اون. اور آپ نے یہ جنرلائز کیسے کر لیا کہ ہر مدارس میں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ مدرسے میں میڈیا کا ایکسیس نہیں ہے. مدرسہ جو ہے وہ لوگ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ باہر نکل کے معاشرے کے اندر نہیں جاتے. ایک ہائپر سیکچولائزیشن کے اندر, ایک بغیرتی کے ماحول کے اندر جب پورا معاشرہ رہ رہا ہے, تو وٹ میکس یو تھنک کہ جو بندہ وہاں پہ باہر نکل رہا ہے, بے شک نمازیں پڑھ کے نکل رہا ہے, وہ اس میں سے بچ جائے گا. ہاں, اس لیے آپ کو کیسز کم ملتے ہیں. ہم یونیورسٹیز کالج میں جاتے ہیں نا, یہ سارے کے سارے لیبلز ہمیں بولتے ہیں, ہم جاتے ہیں, ہم اوپر دین کی بات کر کے آتے ہیں, لیکچر دے کے آتے ہیں, نیچے آتے ہیں تو لڑکے لڑکیاں گودوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نیچے. تو اس میں مجھے بتائیں, یہ آپ کو اسلام سکھا رہا ہے اس وقت یہ بغیرتی؟ نہیں, اسلام تو کہیں بھی نہیں سکھا رہا آپ کو. یہ سب کی سب ویلیوز جو آپ وہی اگین جو آپ کے سامنے جاوید اختر کے کیس میں ہوا, جو مختلف کیسز میں ہمارے سامنے ہوتا ہے, وہی آئیڈینٹی کرائسس. مطلب وی وڈ رادر بی اینی ون, مطلب ہم کچھ بھی ہونا چاہیں گے, بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پاکستانی, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے مسلم, رادر اٹس ناٹ اباؤٹ پاکستان, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے مسلم. ہم اپنے ساتھ اسلام کا ٹیگ نہیں لگانا چاہتے. ہمیں اسلام کی جو شناخت ہے, اسلام کے جو شعار ہیں, جو ان کو بھی ہم قبول نہیں کرنا چاہتے. ہم نے داڑھی رکھے ہیں تو ہم کیوں داڑھی کاٹتے ہیں؟ میرے پاس کیا ہمیں ہینڈسم لگنا ہے؟ نہیں. جب فیشن آتا ہے کہ نہیں مرد جو ہے اس کی داڑھی ہونی چاہیے, تب ہم داڑھی رکھ لیتے ہیں, دین اٹ بیکمز پرفیکٹلی فائن. جب فیشن آتا ہے کہ پانچے اوپر ہونے چاہیے, تو دین اٹ بیکمز پرفیکٹلی فائن. اور جب فیشن آتا ہے بھی, جب ہم بات کرتے ہیں وجی بھائی کہ الکوہل نہیں کنزیوم کرنا چاہیے کہ اس کے ایکس وائی زی نقصانات ہیں, تو اٹ بیکمز پرفیکٹلی فائن. جاوید اختر صاحب کا ایک ٹاک تھا نا, عامر خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, پوری بات کر لی, انہوں نے ہر یار بات کر لی کہ شراب میری زندگی میں کتنا نقصان کرتی تھی, شراب کی چھوڑنے سے مجھے کیا زندگی فائدہ ہوا. لیکن اس ویڈیو کلپ میں یہ نہیں بولیں گے کہ دین نے حرام کیا ہے تو نقصان کیا ہے. شرم آتی ہے ہمیں یہ بولتے ہوئے, دین کا ذکر نہیں کرنا. ہاں, اگین ویڈ رادر بی اینی ون دین بی مسلمس. ہم اتنے شرمندہ ہیں اپنے دین کی خاطر, اور اس شرمندگی کے اندر ہم اتنا فالو کریں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ہم ان کو ہینڈ اسپین بائی ہینڈ اسپین, کیوبٹ بائی کیوبٹ جو ہے وہ ہم ان کو لیزرڈ ہول کے اندر بھی اگر وہ جائیں گے تو اس کے پیچھے بھی ہاتھ ڈال کے ہم ان کے پیچھے جائیں گے. اور پتہ ہے ہماری میں نے ایک چیز دیکھی ہے, بچپن سے شاید یہ چیز ہم کرتے آ رہے ہیں, ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں انڈین سپر اسٹارز پہ کہ یہ مسلمان ہیں, جو سب سے ایلیٹ ہیں ان کے ایکٹرز وہ مسلمان ہیں. وہ اللہ عالم, میں کچھ ورڈکٹ نہیں دینا کہ وہ کافر ہیں. آپ دکھائیں نا وہ تصویر, تو دکھائیں نا جو اب سلمان خان اینڈ دس از پینٹڈ بائی سلمان خان. یہ پینٹنگ جس میں جیزس, کرشنا, اللہ کا نام اور ایک اور کوئی میرے خیال میں گاڈ کی کسی جگہ کا جو ہے نا انہوں نے ایک یوز ساتھ میں رکھا ہوا ہے. بات ہم کرتے ہیں شاہ رخ خان کی. ورلڈ یار یہ دکاندار لوگ ہیں, انہوں نے ساری عوام کو خوش رکھنا ہے, ان کو اپنی موویاں بکوانی ہیں. وجی بھائی ان کے بچے تک جو مسلمان کلیم کرنے کے نام تک اور کلیم تک جو ہے نا یہ مسلمان ہے, یہ بیسکلی ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں, ان کی بیٹی ہیں, وہ بھی ایکٹریس ہیں انڈیا کی, وہ بیسکلی کوئی
کچھ تھا ان کا ریسنٹلی کون سا فیسٹیول, اس میں پوجا کر کے آئیں, اور انڈین میڈیا جو ہے نا ان چیزوں کو بہت زیادہ گلیمرائز کر کے دکھاتا ہے کہ دے آر لبرل مسلمس, دے آر سیکولر مسلمس, دس کائنڈ آف مسلم از گڈ, دس کائنڈ آف مسلم از وٹ وی نیڈ. دے آر ناٹ ٹو ڈیسائڈ کہ مسلمان کیسا ہوگا, کون سا مسلمان اچھا ہے, کون سا مسلمان برا ہے, لیکن وہ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا اگر آپ ایسے مسلمان ہو نا کہ آپ پوجا بھی کرتے ہو, وی ایکسیپٹ یو. انفیکٹ ہم تو آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ اسلام ہے, یہ اسلام کا, یہ اسلام نہیں ہے. مووی میں دکھاتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کا نام اقبال ہے, جس نے کالا تعویذ پہنا ہوا ہے, سرما لگایا ہوا ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, گلے پہ رومال ہے, اور وہ کہتا ہے آداب. اور وہ انڈر ورلڈ میں, اور ویسے تو ہوتا ہے بہت تصویر کرنے والا, لیکن انڈر ورلڈ کا وہ ڈان بھی ہے. اچھا واٹس اپ ود اٹ بینگ کسائی, کسائی ہوگا کیوں؟ Because it creates that kind of a fear نا, کاٹ دے گا. They are dangerous people. اور آپ کے پاس گوشت نہیں ہو گیا تھا, کسائی ڈال دیا کہ جنہیں گائے کو کاٹنے والا بنا. ٹھیک ہے. اور آپ اگر دیکھیں نا, یہ اگین یہ ایک سائیکل چل رہی ہے. میڈیا انسٹیٹیوشنز سوسائٹی, اگر ہم پھر سے اس کو دیکھیں, میڈیا جو ہے نا کافی عرصے تک یہ زہر جو ہے نا لوگوں کو کنڈیشن, سب کانشیس لیول پہ وی آر کنڈیشنڈ. مطلب ایک سروے ہوئی تھی, لوگوں نے ڈفرینٹ ورڈز بولے آن نیو یارک کے اسٹریٹس پہ جا کے. ایک بندے نے کہتا ہے میں ایک ورڈ بولوں گا, آپ نے بس رسپانس میں اس کے کچھ بولنا ہے. اس نے کسی ایکٹر کا نام لیا, اس کی جو ٹاپ مووی تھی, لوگوں نے اس ایک دم سے ان کے دماغ میں جو ہے نا سب کانشیس میں پہلی چیز ریفلیکس جو تھا وہ تھا اسلام کا. جس سے پوچھا ریڈیکل ٹیررزم یہ کہاں سے آئی ہیں, یہ میڈیا بار بار جب بھی اسلام کا ذکر آئے گا تو ٹیررزم کا ذکر آئے گا, ریڈیکل مسلمس, دس اینڈ دیٹ. تو وہ ایک پروجیکشن اسلام سے پہلے انہوں نے نازیز کے ساتھ کیے تھی, اس سے پہلے رشینس تھے. تو اینڈ دے آنیسٹلی یہ جو یہ سب ہے نا, یہ دے یوز دیم. یہ جتنی بھی میڈیا انڈسٹری ہے نا, اس کے ایک ایک بندہ, اس کی ایک ایک ٹویٹ, دے یوز دیم. مجھے اس بات پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ ابھی ایک جاوید اختر صاحب آئے ہیں اور وہ آپ کو 10 باتیں بول کے چلے جائیں اور آپ تالیاں بجا رہے ہوں. دجال آئے گا تو پھر کیا معاملہ ہوگا, اور آپ کو مطلب اس کی بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ بولتے ہیں کیسے فالو کریں گے. جب آپ مائی باپ بنا دیں گے نا کسی چیز کو, تو پھر آپ کو ایک ایتھیسٹ کو بھی اکرام دینے میں کوئی وہ نہیں ہوگا. اینڈ ٹھیک ہے, میں یہ بات بالکل نہیں لکھا کہ ہماری دیکھیے کانفلکٹس کو ختم کرنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی نیڈ ٹو بی ان اے پیس اگریمنٹ. ہمیں نہیں جو ہے فضول میں خون خرابے کی یا جھگڑے کی بات کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈیفینڈ آور سیلف. ہم بات کرتے ہیں ڈیفینڈ کرنے کی, ہم نے پاکستان کی طرف سے پوری کوشش کی ہے مینٹین کرنے کی. ڈیفینیٹلی ہماری طرف سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, اینڈ سو لیکن آپ کی طرف سے بھی بہت. عمران خان صاحب نے بھی جو اپنے ٹائم پہ بہت ہاتھ بڑھایا تھا آپ کے لیے, دروازے کھولے تھے, چیزیں کی تھی, سم آف دی ادر کیا تھا, ٹھیک ہے. ناؤ دا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری ویلیوز آئیڈینٹی اسٹینڈ اپ ہے نا, ہم ان ویلیوز کو کمپرومائز نہیں کرتے. ہم ان کے بارے میں اسٹریٹ فارورڈ ہیں, دیٹ وی مسلمز, دیز آر آر ویلیوز, وی ڈو ناٹ کمپرومائز آن دیم, اینڈ وی ول اوپنلی اسپیک اپ اگینسٹ اینی ون ہو کمز اپ ٹو آور کنٹری. جس طرح سے آپ اپنے ملک کے بارے میں, ہم آپ کے ملک کے بارے میں نہیں کہیں گے. اگر آپ انیسسریلی, اگر آپ کے پاس کوئی چارجز ایسے ثابت نہیں ہے, ہم نہیں کہیں گے. لیکن آپ آ کے, آپ کا کام نہیں بنتا, آپ آئیں گے اور آپ اس طرح کی بات کر کے چلے جائیں گے, اور آپ کی پھر میڈیا اس کو 1 مہینے تک اپنے منورنجن اور اپنے میڈیا اسپانسرس کے لیے استعمال کرتے رہے گی کہ واہ کیا بات کی, واہ کیا بات کی. کانٹینٹ ان کو کانٹینٹ چاہیے, ان کو سینسیٹائزیشن چاہیے. میری سمجھ سے یہ چیز بات آ رہا ہے کہ لوگوں کو اچھا اخلاق اور ہاسپٹیلٹی, ان چیزوں کو مکس کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے بندے کا ورلڈ ویو ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ. یو کوڈ ڈس ایگری ود سم ون politically, you could disagree with someone religiously, religion کے aspect سے بھی, even then you could respect a person, even then you could be hospitable to them. یہ ایک دم سے pluralism کا concept کہاں سے لے کے آتے ہیں, اور یہی concept تو میڈیا بہت عرصے سے اسلام کے لیے پش. رینڈ کی رپورٹ بھی ہے نا اس کے اوپر, وہ جان بوجھ کے ماڈرنسٹ مسلمس جو کہتے ہیں کہ نہیں, جس طرح آپ نے بھی بات کی, جن ایکٹرس کی بات کی, نہیں اللہ بھگوان خدا یہ سب جو ہے وہ ایک نام ہے, نعوذ باللہ. مطلب آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو. اگر if pluralism is true, اگر ہر سچائی کا کچھ حصہ ہر کسی کے پاس ہے اینڈ وی کانٹ جج پیپل, تو مجھے پھر بتائیں کس بات کی بحث ہے. آپ نے ملک آئیڈیولوجیکل بیسس کے اوپر علیحدہ کیوں کیا؟ آپ لوگوں کو دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ پھر آپ حق کی طرف کیوں بلاتے ہو؟ اگر ان کے پاس بھی کچھ حق ہے تو ان سے بھی لے لو. پھر
Why do you say कि this is the absolute truth? If the idea was a secular state تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا ضرورت ہے؟ اس کو کیا ضرورت Absolute تھی؟ waste نا. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیے بات کرتے ہیں سولوشن کی طرف کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اپنے کلچر، اپنے ویلیوز، اپنی ریلیجن، اپنی جو لینگویج ہے اس کو فروغ دینا بہت ضروری ہے. Definitely. کیونکہ دیکھیے لینگویج ساتھ میں اپنا کلچر لے کر آتی ہے، اپنے طور طریقے لے کر آتی ہے. آپ چائنیز عوام کو دیکھ لیجیے، آپ جرمنس کو دیکھ لیجیے، آپ جس ملک نے بھی اپنی ہی آئیڈینٹی اور اپنی زبان کے اوپر فخر محسوس کیا، اپنی پہچان بنائی، لوگوں نے ان کو فالو کیا. جب آپ اپنے بارے میں ہی انشور ہو تو آپ پھر دوسروں کو کیا اپنے آپ کو ساری زندگی لگ جائے گی کہ ہم اچھے ہیں، لیکن آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خود اپنے بارے میں انسیکیور فیل کرتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں، تو آپ کیسے بولیں کہ آپ اچھا؟ ہم ڈائریکٹ جو کہتے ہیں کہ آپ اچھے ہیں، ہم آپ کی طرف بننا چاہتے ہیں. آپ بولیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم سے یہ چیز، ہم وی ہیو دس ٹو آفر، وی ہیو دس ٹو آفر، اینڈ یو بیکم اے نیشن وچ آفرز دا ورلڈ رادر دین کیپ ٹیکنگ. آپ لون بھی لے رہے ہو، باہر کا مال بھی لے، اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے. یور ویلیو از ناٹ گوئنگ ٹو بی آف اینی ورتھ ان دس ورلڈ اگر آپ اپنی خود کی پیروں پہ کھڑے ہونے والے نہیں ہو. Absolutely. اور وجہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم کسی بھی اور طریقے سے یہ بات اچیو کر سکیں سوائے اس کے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کریں. بے شک. کیونکہ مسلمانوں کے لیے جو وکٹری ہے اٹ ریزائڈس ان ایکٹنگ اپون دا قرآن اینڈ سنہ. جب ہم اس سے اسٹرے کریں گے، جس طرح وہ مشہور قول ہے نا، ہم وہ بار بار کوٹ کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب ہم ذلیل تھے، بے شک وی ور ناٹ اے پیپل دیٹ ور ریسپیکٹڈ ان دا سوسائٹی اینڈ اسلام گیو اس ریسپیکٹ ان دا ورلڈ. تو جب ہم نے عزت تلاش کی اسلام کے علاوہ کسی بھی چیز کے اندر، تب ہم دوبارہ سے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر دوبارہ بے عزت ہوں گے. اور یہی ریزن ہے کہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور اسی لیے ہماری خرابیاں بھی ہو رہی ہیں. اسی لیے وی نیڈ ٹو گیٹ بیک ٹو دا فنڈامنٹلس. وی نیڈ ٹو اسٹاپ دوز پیپل، جیسے ہم نے ابھی بات کی، پلورلزم کی بات کی ہم نے، سب حق کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دین اسلام کو، ماڈرنزم کی بات ہے. وی ڈونٹ نیڈ دیز ازمز. ہمارے پاس جو نالج ہے اٹ از کمپلیٹ، اٹ از ایبسولوٹ، اٹ از اٹرنل. اٹ ڈز ناٹ نیڈ ٹو بی ماڈیفائڈ، اٹ ڈز ناٹ نیڈ ٹو بی اپڈیٹڈ. بہت سارے لوگوں کا یہ نا کہ اسلام کو اپڈیٹ کر لو آج کے دور کے مطابق. نو، اسلام ڈز ناٹ نیڈ اپڈیٹنگ، یور ویلیو سسٹم نیڈز اپڈیٹنگ. اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسلام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو بدلتے نہیں ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے نا، اور اسلام کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلنا، اپنی ذات کو نہیں بدلنا. قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہر چیز کے اندر تحریف کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی آئیڈینٹی کے اندر، قرآن مجید کے اندر، سنت کو قبول کرنے کے اندر، لیکن اپنی زندگی کے اندر عمل نہیں لے کے آنا کسی طریقے سے. اسی پیروی کے اسی رستے پہ چلے رہو جس رستے نے دنیا کو برباد کیا. 7 بلین میں سے 5 بلین جو ہے نا عوام، وہ اسی رستے پہ لگی ہوئی ہے. اینڈ دا ریزلٹس آر ان فرنٹ آف اس. سوئسائڈ، ریپ، ڈومیسٹک وائلنس، ہر چیز جو ہے نا اٹ از ان دی اسینڈنسی. ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم کہاں پہنچ رہے ہیں؟ یو آر اچیونگ ایبسولوٹلی نتھنگ. پتہ ہے سیڈ پارٹ کیا ہے؟ ہمارا اپنا مسلمان جو ہے نا، وہ بیسکلی اسلام کو اپڈیٹ کرنے کی بات کرتا ہے. کوئی کافر آ کے نہیں، وہ بس ہمیں لیبل دے دیتے ہیں ریڈیکل اسلام، اور یہی پھر سو کالڈ مسلمز جو ہے نا کول بننے کے لیے سیکولر مسلمز بن جاتے ہیں کہ ہاں سیکولرزم از دا وے، وی نیڈ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ، وی ڈونٹ نیڈ اسلامک اسٹیٹ، دس اینڈ دیٹ. شرع لٹرلی وجہ بھائی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہماری اکانومی کو شراب سے کتنا فائدہ ہوگا، اس لیے شراب لیگلائز ہو جانی چاہیے. مطلب ہم اپنی آئیڈینٹی بھول چکے ہیں. ہمیں اسلام جو ہے نا وہ ویسٹ نے سکھایا ہے، ہم نے خود نہیں سیکھا علماء سے. ہم نے خود نہیں کبھی دیکھا کہ اسلام ایکچولی ہے کیا. وہ جو کانسیپٹ ویسٹ نے ہمیں بتایا نا، وہی ہم سمجھتے ہیں اسلام ہے. اور وی آر سو کالڈ مسلمس، ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم بے حیائی کو آرٹ کا نام دیتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کو آرٹ کا نام دیتے ہیں، اور پھر ہم چیلنج کرتے ہیں اللہ کو کہ اللہ کو اس سے کیا پرابلم ہے، اللہ کو اس سے کیا پرابلم ہے. میوزک کے پاس ایسے آرٹسٹ موجود ہیں جو اللہ معاف کرے اپنے مجرے کو، اپنے ڈانس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد میں ڈانس کروایا تھا لوگوں سے. مطلب میں بولتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہو رہا ہوں کہ مطلب وہ اپنے اس اسٹیج ڈانس کو اب شکلوں پہ دیکھا کریں. اللہ معاف کرے، ناٹ گونا بی ایبل ٹو. مطلب کیا ان لوگوں کو اللہ کی بغاوت کا احساس نہیں ہوتا کہ کس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں؟ اب ایسی باتیں کھلے عام آ کے کرتے ہو، اور میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں، یہ ان لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی
और इनको थोड़ा बहुत ही इंटरनेशनल मीडिया में आप थोड़ी सी देखो, इनको नेटफ्लिक्स पे या इंडियन मीडिया के ऊपर अपने ड्रामे डालने का मौका मिलता है, किसी अपनी भाग के कपड़ों से बाहर आते हैं ये लोग, ऐसे ही, बिल्कुल किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इनको थोड़ी सी अगर छूट मिल जाए, इनको थोड़ी सी छूट मिल जाए, आप देखिए ये किस तरह से अपनी असल जो शक्लें ज़ाहिर करेंगे। आई एम टेलिंग यू, ये 2 हाथ आगे निकलेंगे अपना को साबित करने के लिए कि हम इंडिया से 2 हाथ आगे हैं। ये अपनी मूवीज़ में वही कर रहे हैं। दे कमिंग विद आपके इंडिया ने रोस्टिंग गालियों के साथ स्टार्ट किया, आपके पास फीमेल कमेडियंस आना शुरू हो गए, आपके पास प्राइवेट शोज़ होते हैं जहाँ पे फीमेल कमेडियंस आती हैं, उर्दू में गालियाँ दे रही होती हैं, एंड पीपल आर लाफिंग बिकॉज दे आर एंजॉइंग। वल्गर जोक्स होते हैं, आपके खुद के शोज़ में सब्लिमिनल इंडिसेंट बातें होती हैं ताकि बाद में डबल मीनिंग वाले। और मेन स्ट्रीम शोज़ में वजी भाई, किसी प्राइवेट शोज़ में नहीं, मेन स्ट्रीम शोज़ में मेन स्ट्रीम कॉमेडियंस ऐसी वाहियात गुफ्तगू करते हैं, डबल मीनिंग गुफ्तगू करते हैं और लोग हंस रहे होते हैं। एक तो हमारा कंटेंट कंज्यूम करने का जो मेयार है वो तो बिल्कुल ही इट्स एब्सोल्यूट ज़ीरो है। मैं यहाँ पे अपलॉड करूँगा मोइन अख्तर साहब को, मरहूम को, कि हिज आइडिया ऑफ जोक्स और जो उन्होंने मेजॉरिटी अपने जो ज़िंदगी में किया, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर, हिज क्रिएटिविटी, जनरल ह्यूमर। हाँ, उनका बेटा मेरा स्कूल में साथ दोस्त भी रह चुका है, एंड यू नो काफ़ी सुधरे हुए इंसान थे, एंड उनकी आप जोक देखिए, उनका आज भी देखिए, पीपल एंजॉय इट फ्रॉम ऑल जॉनर्स। यस, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू ऑब्जेक्शन अप। तो ये एक्चुअली वजह मैं ये समझता हूँ इस बात के ऊपर, खाली इस टॉपिक के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये किसी भी बंदे की ना इंटेलेक्चुअल डिजेनरेसी शो करता है। जो बंदा किसी को हंसाने के लिए, अगर उसके पास द बेस्ट थिंग दैट ही हैज़ टू मेक समवन लाफ इज इनडिसेंसी, इट इज अब्यूजेस एंड इट इज वल्गैरिटी। इसका मतलब ये है कि इस बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना वो एब्सोल्यूट जीरो है, क्योंकि इसको लगता है कि सब हंसने का तरीकेकार ये है कि अडल्ट जोक और दूसरे की ह्यूमिलिएशन करना, दूसरे की तज़लील करना। हाँ एग्जैक्टली। और वजी भाई टू द पॉइंट ना, ये मैं आपको बताऊँ, मेन स्ट्रीम शो है जो हमारे नेशनल टीवी पे चलता है, इतने इनडिसेंट जोक होते हैं कि माँ बहन को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, और पूरी ऑडियंस होती है। और इनकी गैरत तो पता नहीं इनकी कहाँ चली गई। एक तो सेंस ऑफ ह्यूमर है नहीं, ऊपर से गैरत भी इनके अंदर बिल्कुल नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम के अंदर गैरत नहीं रही। हमारे नेशनल टेलीविज़न में औरत सामने बैठी हुई है और आप औरत से डबल मीनिंग मजाक कर रहे हो और वो उसको इन्जॉय कर रही है, और आप खुश हो कि ये कॉमेडी शो है। ब्रो बराबर है ना दोनों, जो मर्द से मजाक कर सकते हो औरत भी कर सकते हैं। भाई देखिए, दिस इज द पॉइंट दैट वी कीप ऑन एम्फसाइजिंग कि हमें जो बात होती है ना कि आप चीज़ों को क्यों ज़्यादा बात करें। देखिए, जब एक हद तक ये बात पहुंच जाए कि आप उसके बारे में बात ही ना करें और बाद में जाके वो ऐसी सिचुएशन पहुंच जाए कि आप बोलें कि आप तो रोक भी नहीं सकते, इससे बेहतर ये है कि लोगों को पता रहे। देखिए, मोमिनीन की खासा ये है कि वो खैर की बात को फैलाते हैं, इस्लाह करते हैं, अपनी भी इस्लाह करते हैं, माशरे की भी इस्लाह करते हैं, बिकॉज वी आर कंसर्न अबाउट द सोसाइटी दैट वी लिव इन। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपना रोल प्ले करेंगे, हम अपनी जो बात है, क्योंकि जहाँ पे माशरे में बुराई फैल रही है, हम खैर को फैलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम बात करते हैं कि देखिए, जो लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाई जा सकती है, पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, सो दैट पीपल हैव अ थिंकिंग। लोगों के पास इतनी सेंस होनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो सही गलत का फ़ैसला कर सके। लेकिन जब आप खैर की बात को प्रमोट नहीं करेंगे ना, तो लोग समझेंगे शायद यही नैरेटिव है, यही मेजॉरिटी है, इसलिए जो मेजॉरिटी होती है फॉलो करना शुरू कर देती है, उसी राह रास्त पे आ जाती है। एंड दिस इज़ वाई वी नीड टू कम ऑन स्क्रीन, ऑन सोशल मीडिया एंड बी एबल टू टॉक अगेंस्ट सच मेजर्स जहाँ पे भी होता है, कोई भी ऐसा मामला हो, ताकि लोगों को पता रहे कि नहीं, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ what our religion talks about, और उनको ये अंडरस्टैंडिंग देने की ज़रूरत है। This does make a difference. A lot of youngsters listen to me, मेरे स्टूडेंट सुनते हैं। अभी मुझे भी स्क्रैप फेस्ट याद है, बंद हुआ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये this is just one example to the left, to the liberals, कि अगर आप इस मुल्क को लिबरलाइज करना चाह रहे हैं, अगर आप इस मुल्क को सेक्युलराइज करना चाह रहे हैं, तो you should just go ahead and change your country. और किसी बिल्ली खंबा नोचे, स्क्रैप फेस्ट कराने की कोशिश की, नहायती फ्लॉप, नहायती फेल्ड अटैम्प्ट,
اور پھر سوشل میڈیا پہ آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے تو بہت ہی سکسیزفل کر دیا اور اتنا لائیو گئے اور اتنا سیڈ مطلب وہ بولتے ہیں نا کہ اس سے زیادہ ذلت نہیں ہو سکتی تھی کہ جو ہے کہ اتنا بڑا دھوم مچانے کی کوشش کی بعد میں اس کو کور اپ کرنے کے لیے جو ہے نا بیچارے خود ہی 4 لوگوں کو بٹھا کے جو ہے تالیاں بجوا رہے ہیں. بینرز لگے ہوئے تھے باہر کے کہ یہ وہ اسکریپ فیسٹ سے آپ کا واقعی اسکریپ فیسٹ ہو گیا تھا وہ. We will have to cut that one out. It's crap. It's literally crap. چلیں جی ان شاء اللہ تعالیٰ کافی لیٹ ہو گیا ہے, ان شاء اللہ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. بات یہی ہے کہ ینگسٹرز کی طرف بات پہنچانے والے بنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے, اس ملک کو وہ مقام دے جو یہ ڈیزرو کرتا ہے. ہمارے پاس ایسے لیڈرز آئیں, ہماری عوام کو شعور ملے تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے. اور یہ آپ کا میرا ہے, اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, اس ملک کو دیا ہے. اور اس ملک کی اہمیت اس لیے کیونکہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے دین کو اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ کی اور میری شناخت ہے یہاں پہ. ایوری بڈی از ویلکم اینڈ ایز لانگ ایز یو نو دے ڈونٹ ٹرائی ٹو ہارم آر پیپل اور آر کنٹری. اینڈ دس از وائی اٹس ویری امپورٹنٹ فار مسلمس ٹو بی ایبل ٹو بی یونائٹیڈ, تاکہ ان کو ایک فورس رہے, تاکہ ایک طاقت رہے, تاکہ کبھی بھی کوئی ان کو نیچا نہ دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے. ہم اپنا رول پلے کرنے والے ہیں, باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوتی ہے. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ فرائیڈے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. جزاکم اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو. اس طرح کے اور مزید ویڈیوز پاسبل ہو سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کی سپورٹ کے ساتھ. کلک آن دا پیٹریون لنک اینڈ سپورٹ اس ناؤ.